اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولانا دعوم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، جیسا کہ آپ سب صاحبان ایمان اہل عزا جانتے ہیں کہ مختار ثقفی سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے دفاع پر ہماری سیریز جاری و ساری ہے۔ اس کی آج سیکنڈ لاسٹ جو نشست ہے ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ ایام عزا سے قبل اس کی آخری نشست میں ہم مولوی عیاری کی مکاریاں آپ کے سامنے لا کر رکھیں گے جو جناب مختار پر بکواسات کر رہا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ مولوی اشرف جلالی کی چھپکلی، جسے تقریباً 1-2 سال ہو گیا ہم نے لفٹ ہی نہیں کرائی، اب اس بیچارے کا ویسے کوئی پرسان حال نہیں رہا، اور ایک آدھ دفعہ اس نے مجھے جواب دینے کی بھی کوشش کی، لیکن اتنے گھٹیا جوابات، نہ کسی شیعہ کتاب سے حوالہ دیتا ہے، نہ کوئی گل نہ بات، نہ شیعہ منابع حدیثیہ، نہ شیعہ علماء سیر، اور نہ ہی اسماء الرجال کے علماء کو اس نے صحیح طرح پڑھا ہوا ہے، نہ کوئی گل نہ بات۔ مناظرے میں بھی جو ہوا تھا وہ پوری دنیا کے سامنے واضح ہے، درجنوں دلائل دیے تھے جسے یہ بریلی شریف کا چندہ سمجھ کے کھا گیا تھا۔ ویسے تو ان جیسوں کو منہ لگانا چھوڑ دیا، لیکن مومنین کے بہت زیادہ اصرار پہ اب اسے جواب دے رہا ہوں۔ خاص طور پہ برادران اہل سنت میں سے بہت سے بھائیوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ شاہ جی امیر مختار ثقفی سلام اللہ تعالیٰ علیہ پر آپ نے ہر ایک کا منہ بند کیا ہے، یہ یخنی سے زیادہ گرم دیگچہ بہت بھبک رہا ہے، اسے بھی ذرا مختار ثقفی پر بکواس کرنے کی وجہ سے جواب ملنا چاہیے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، I just do this۔ بلا توقف چلتے ہیں اس کے نام نہاد دلائل کی طرف، اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی جو کرامتیں ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ یہ امام احمد بن حنبل کے مسند احمد بن حنبل سے حدیث پیش کر رہا ہوں، دلیل پیش کر رہا ہوں، المعجم الاوسط امام طبرانی کی۔ اس کے اندر امام طبرانی رحمہ اللہ تعالی کے دلائل جو ہے مختار ثقفی کے بارے میں کیا ہے، اور یہ عوام الناس کے لیے جو اضطراب کی کیفیت کے اندر ہے۔ میں امام ذہبی کی سیر و اعلام نبلا سے جلد نمبر 4 سے پیش کر رہا ہوں۔ امام نووی رحمہ اللہ تعالی ذکر فرماتے ہیں وَقَوْلُهَا فِي الْكَذَّابِ فَرَائِنَاهُ تَعْنِي بِهِ الْمُخْتَارِ، کہ یہاں پر جو کذاب کہا گیا اس سے مراد کون ہے؟ کہ اس سے مراد جو ہے وہ مختار بن ابی عبید الثقفی۔ جی سامعین گرامی قدر، ڈیفینیٹلی آپ نے اس کی باتیں سن لی ہیں۔ اس نے اپنی اس ویڈیو میں جو دلائل دی ہیں ان میں سے ایک بھی شیعہ کتاب کی دلیل نہیں دی، اور میں نے جیسے کہ عرض کیا تھا نام نہاد دلائل ہیں۔ سب سے پہلے اس نے مسند امام احمد بن حنبل کا حوالہ دیا، اس کے علاوہ جی یہ معجم اوسط امام طبرانی، اور اس بارے میں نے جو کہا تھا کرامتیں اس کی میں دکھاؤں گا۔ امام طبرانی کا نام کیا لے رہا ہے؟ طبرانی۔ اللہ اکبر! اور یار تم مدرسوں میں کیا پڑھتے ہو جا کے، تمہیں اپنے امام حدیث کا نام لینے کی تمیز نہیں ہے۔ طبرانی کیا ہوتا ہے بھائی؟ طبرانی نام ہے ان کا، طبرانی صاحب طبرانی، اور یہ تمہاری کتاب ہے، ہمارے پہ کوئی حجت نہیں ہے۔ پھر صحیح مسلم مع شرح نووی، اور اینڈ پہ جو اس نے حوالہ دیا ہے حافظ ذہبی کی سیر و اعلام النبلاء کا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ساری اہل سنت کتابیں ہمارے پہ حجت نہیں ہیں۔ دوسری بات، ذرا سیر و اعلام النبلاء سے میں ایسے ایک الزامی جواب دے دوں، جو نمبر 5 میرے پاس موجود ہے، اس کی صفحہ نمبر 281 پہ حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر موجود ہے، اور ان کے بارے میں واضح امام ذہبی نے لکھا ان ابا طفیل کان حامل رایت المختار۔ جناب ابو طفیل عامر بن واصلہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ مختار کے علم بردار تھے۔ انا حرف مشبہ بالفعل، یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں باقاعدہ۔ یہ ہو گئی پہلی بات۔ سامعین گرامی قدر، اسی طرح اسماء الرجال میں اہل سنت کے یہاں بہت معروف شخصیت خیر الدین زرکلی، یہ ان کی کتاب جلد نمبر 7 میرے پاس موجود ہے، کتاب الاعلام۔
خیر الدین زرکلی نے جناب مختار کا صفحہ نمبر 192 پر ذکر کیا اور بالکل واضح ان کے بارے میں لکھا، یہ جو وحی کے دعوے دوے جو بھی بکواسات ہیں، وقد یکون ھذا من اختراع اصحاب القصص، یہ قصہ گو اصحاب القصص یعنی کہ قصہ گو لوگوں کی اختراعات ہیں جناب مختار ثقفی سلام اللہ تعالی علیہ کے اوپر، کہ وہ وحی کا دعویٰ کیا تھا، نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یہ ہے وہ ہے، یہ بکواس ہے، ساری بکواس ہے، قصہ گوئیوں کی اختراعات ہیں۔ اب خیر الدین زرکلی سے بڑا عالم تو نہیں ہے یہ مولوی چھپکلی، یہ تو بالکل واضح بات ہے سامعین۔ وہ جس طرح وہ مولوی یاری کے سامنے ایک ناسبی مولوی آتا ہے، مولوی کپ کپی، تو یاری صاحب تو آج کل ماشاءاللہ آگے چل رہے ہیں، ہم اس سے پہلے کا کام کر رہے ہیں الحمدللہ، یہ خاص طور پر پاکستانی ویورز کے لیے، اور یہ حضرت ہیں ماشاءاللہ سے مولوی چھپکلی جو وہ گرگٹ اشرف جلالی نے چھوڑا ہوا ہے۔ خیر سامعین گرامی قدر، مختار کے بارے میں خود خیر الدین زرکلی نے پوائنٹ کلیئر کر دیا۔ اب خیر الدین زرکلی کے سامنے تیرے بابے اشرف جلالی کی کیا اوقات ہے، نہ تینے میں نہ تیرا میں، تمہیں تو کوئی اہل سنت نہیں مانتا، یہ دے یہ ثبوت، یہ فتنہ خطائیہ، بھائی تمہیں تو کوئی اہل سنت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تمہیں بریلوی دیوبندی بھابی کوئی بھی آن نہیں کرتا، تم کیا مختار پہ بکواس کرو گے، ٹیں ٹیں کرنے کا شوق ہے ہمیں پیر طوطے خاں۔ اور یہ وہ بندہ سامعین گرامی قدر کے مناظرے کے دوران میں نے سے پوچھا تھا، چل تو نقوی سید بنا پھر رہا ہے اپنے آپ میں جعلی سید مراسی، تو مجھے صرف اتنا بتا نقوی سادات چلے کہاں سے ہیں، کس امام زادے سے چلے ہیں، ان کا کتب کون ہے، ان کا ترک کون ہے، بتا۔ سرزمین عرب سے سرزمین عجم اور عجم سے ہند کس طرح سارا سفر ہوا ہے، آگے سے کہتا ہے یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، پنگا حالانکہ اس نے خود لیا تھا کہ میں بھی سید ہوں، میں کہا چل سیادت کی ساری تاریخ پھر واضح کر میرے سامنے، چپ۔ اور اپنے پیر احمد رضا خان صاحب کو ماشاءاللہ اس نے قرآن کا مخالف قرار دے دیا تھا، تو یہ تو ماشاءاللہ کیا پدی کا شور بھائی، یہ جناب مختار پہ بکواس کرے گا۔ اور ایک بالکل سمپل سی بات ہے، میں اپنے سنی بھائیوں کو کہوں گا، ایک بالکل سادہ سی بات ہے کہ جناب مختار کے اوپر تہمتیں اس سے بھی زیادہ لگائی گئی ہیں۔ بظاہر ہے جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا، جنگ لڑی، یہ ان کے قاتلوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا اور جنگ لڑی باقاعدہ، اور تمام دشمنان آل محمد میں سے کسی کو بھی مختار نے معافی نہیں دی، تو ایک سمپل سی بات ہے، اس کے خلاف من گھڑت روایات کیوں نہ ہوتی، جعلی روایتیں، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر مبنی روایتیں ان کے ہاں موجود ہیں، اور امیر المومنین مولا علی صلوات اللہ علیہ تک کی توہین کی گئی روایات میں، امام مجتبیٰ پر شادیوں کے الزامات لگائے گئے ہیں، سب جھوٹ بکواس، تو بھائی مختار تو ان کا غلام ہے، جب اس کے آقاؤں پر روایات گھڑ کے ڈالی جا سکتی ہیں تو مختار تو ان کا غلام ہے، تو اس کے بارے میں کیا جھوٹی روایت نہیں کھڑی جا سکتی۔ خیر اب آگے مزید چلتے ہیں، اب قصہ گو بندے کے بارے میں جو قصے بناتے ہیں ان کے بارے میں مولوی اشرف جلالی کی کتاب فہم دین جلد نمبر اول میرے پاس موجود ہے جی، یہ صراط مستقیم پبلیکیشن سے چھپی ہے، کہیں تجھے فری میں دے دے گا، کتاب بھی اور کچھ اور بھی، صفحہ نمبر 330 پہ یہاں پہ جلالی صاحب نے پورا باب باقاعدہ قائم کیا من گھڑت قصہ گو کے لیے نصیحت، اور نیچے وہ لکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کی زبان بھی حفاظت میں نہیں رہی، اللہ اکبر، اس شخص نے بھی اپنی زبان کو تباہ برباد کیا اور زبان سے اس کو تباہ برباد کر دیا، اس نے اپنی زبان کو تباہ برباد کیا اور زبان نے اس کو تباہ برباد کر دیا، اللہ اکبر۔ یہ من گھڑت قصہ پھیلانے والے بندے کے بارے میں ہے کہ وہ تباہ و برباد ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھی ہے، اس کے پیر منگل بدھ جمعرات جو بھی اسے کہتا ہے مولوی اشرف جلالی کو، پہلی بات تو سامعین گرامی قدر میں کہتا ہوں اسے شرم آنی چاہیے، اگر یہ واقعا سید ہوتا تو اشرف جلالی امتی ہے، تو سید ہو کے امتی کے پاس جا کے مرید ہوا ہے، لعنت ہے تیری زندگی پہ۔ خیر مراسی ہے، کوئی سید نہیں، میں پتا مجھے کتنا کہ یہ سید ہے۔ خیر سامعین گرامی قدر، اب ان کے ہاں جو ختم نبوت کا معیار ہے، بڑے اپنے آپ میں مجاہد ختم نبوت بنے پھر رہے ہیں، وہ ابھی میں ایکسپوز کرتا ہوں ساری چیزیں، ذرا آئیں۔ ختم نبوت کے لحاظ سے سب سے پہلی بندوق انہوں نے حضرت ابوبکر کے کندھے پہ رکھ کے چلائی ہے اور نشانہ بھی ختم نبوت کو بنایا ہے، یہ ان کے حضرت علامہ محمد عبد السمیع بنارسی، ان کی کتاب جی افضلیت سیدنا صدیق اکبر، صفحہ نمبر 48 پر
انہوں نے حضرت ابو بکر کے بارے میں ایک عجیب سی بات یہاں پر لکھی ہے، یہ مصنف کے تھرو اس کے پوائنٹ میں ہے جی، قام ابو بکرن، یہ غور کیجئے گا عبارت میں کیا ہے حضرت ابو بکر کے بارے میں، مقام النبی من الانبیاء، مقام النبی من الانبیاء، اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، نبیوں میں سے ایک نبی حضرت ابو بکر کے بارے میں یہ سٹیٹس رکھا ہوا ہے، ختم نبوت کے ڈاکوؤ تم مختار پہ بکواس کرتے ہو، وہی کا دعویٰ کیا تھا تو یہ کیا تھا تو وہ کیا تھا، ڈرامے بازی لگائی ہوئی ہے، ہر جگہ تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ سامعین گرامی قدر، حضرت ابو بکر کو انبیاء میں گن لیا اپنی کتاب میں، یہ کیوں نہیں بتایا؟ یہاں پہ بھی کفر کے فتوے لگا اب۔ اور سب سے بڑھ کے بات، اس نے سیر و اعلام النبلاء سے جو ذہبی کی عبارت پیش کی تھی کہ مولا سجاد معاذ اللہ تبرہ کر رہے تھے مختار پہ، تو کیا ابو طفیل عامر بن واصلہ کو نہیں پتا تھا؟ اس سے تو تمہارے اپنے اصول پہ سب سے بڑی زد پڑتی ہے کہ جی الصحابہ کلہم عدول، تو عادل شخصیت حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ سلام اللہ علیہ، صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، بیٹے ہر اصلی صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کیا ہے؟ جنت کا بادشاہ، جنتی کیا؟ جنت کا بادشاہ۔ ہم تمہارے سے زیادہ پیار کرتے ہیں صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بشرطے کہ صحابی ہو۔ ہاں خیر، تو اس عبارت کو سامنے رکھ کے سب سے پہلے ان کے اصول پر زد پڑے گی۔ اسی سیر و اعلام میں پھر یہ بھی لکھا ہے صحابی مختار کا پرچم پکڑ کے چل رہا ہے۔ چلو بیٹے عزیزان، میں اس پوائنٹ کو ذرا آگے لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، مانا معاذ اللہ مختار ثقفی سلام اللہ علیہ نے نعوذ باللہ من ذالک کیا نبوت کا دعویٰ، مختار نے اپنا کلمہ کیوں نہیں پڑھایا؟ مختار نے اپنا کلمہ کیوں نہیں پڑھایا؟ میں شیعہ مذہب چھوڑنے کو تیار ہوں، اس کو اشرف جلالی کو فقی شریف کے جتنے ان کے دجال وہاں بیٹھے ہیں، ویسے علماء وہاں منصف مزاج بھی بیٹھے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو یہ جلالی کیبنیٹ کے ہیں، ان سب لانتیوں کو میرا چیلنج ہے، مختار کا اپنے نام کا کلمہ پڑھایا مجھے شیعہ نہیں اپنی کسی کتاب میں دکھا دو، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، ایک کسی بالکل بے سرو پا بلا سند ضعیف کیا موضوع روایت میں مجھے دکھا دو کہ مختار نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا ہو، میں شیعہ مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ میں بتاؤں کس نے پڑھوایا؟ بیٹے میں نے کہا تھا چھیڑ۔ سامعین گرامی قادر، یہ مجھے عبارت بھی دکھانے کی ضرورت نہیں، درجنوں دفعہ میں بھی دکھا چکا ہوں، وہ پلمبر بھی دکھا چکا ہے، مرزا منگول جیلوی ملعون، سبع سنابل، چشتی رسول اللہ، یاد آیا؟ مخدوم یوسف چشتی، چشتی رسول اللہ، اور ان کے پیروں کو ماشاءاللہ عربی بھی کمال ہی آتی تھی، یہ نہیں پتا کہ عربی میں چے ہوتا ہی نہیں ہے چشتی رسول اللہ، پتہ نہیں وہ گشتی رسول اللہ یا پشتی رسول اللہ کیا بنتا تھا۔ اور اس کتاب سبع سنابل کے بارے میں، یہ جلد نمبر 14 میرے پاس موجود ہے، فتاوی رضویہ، احمد رضا بریلوی، جس کے جو ان کے مسلک کا بانی ہے، صفحہ نمبر 657 پہ احمد رضا نے بالکل واضح الفاظ میں یہاں پہ لکھا، حضرت زبدۃ العارفین سیدنا میر عبد الواحد بالگرامی قدس سرہ الثانی سبع سنابل شریف میں کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو مقبول ہو چکی، لا حول ولا قوت الا باللہ، جس کتاب میں اتنا بڑا گند بیٹھا ہوا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ اپنے نام کا کلمہ بابے نے پڑھوایا، اس کے بارے میں احمد رضا کہہ رہا ہے کہ جی وہ رسول اللہ کی طرف سے بالکل اوتھینٹک، نعوذ باللہ، رسول نے بالکل اس کو اوتھینٹک کتاب قرار دیا، مقبول ہے رسول کے نزدیک، بخاری و مسلم نہیں ہے، یہ مقبول ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اچھا سامعین گرامی قدر، آئیں اب یہ عبارت لکھ کے احمد رضا نے اپنے پیر پہ کلہاڑی کیسے ماری ہے میں بتاتا ہوں۔ چشتی رسول اللہ پارٹی، آؤ بیٹے، یہ احمد رضا کی دوسری کتاب ہے تمہید ایمان، صفحہ نمبر 38 پہ احمد رضا نے بالکل واضح الفاظ میں یہاں پر لکھا، اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ کا رسول یا پیغمبر کا معنی یہ لے کہ میں پیغام لے جاتا ہوں، قاصد ہوں، تو وہ کافر ہو جائے گا، تعویل نہ سنی جائے گی، یہ تعویل نہ سنی جائے گی، وہ کافر ہو جائے گا، اس قول میں تعویل ہے ہی نہیں۔
جو کہے وہ تو کافر ہے, جو اس کتاب کی تائید کرے وہ کون ہے پھر احمد رضا خود کافر نہ ہوا؟ ہاں جی, اپنے پیر پہ خود ہی کو لاڑا مار دیا, بیل مجھے مار. سامعین گرامی قدر, ان ناصبیوں کا, ان یزیدیوں کا, یہ یزید ہے, یہ شکل بھی یزید جیسی ہے. ہاں, میں الحمدللہ ان کی کتابوں سے یزید کو خلیفہ راشد تک دکھا چکا ہوں, نعوذ باللہ من ذالک. اور کیا بات کرتے ہیں, بڑے ملا علی قاری کی اور دیگر کتابیں جو ہیں. خیر وہ چھوڑیں, وہ بات کسی اور طرف نکل جائے گی. اب مجھے بتائیں, احمد رضا خان بریلوی نے اپنے پیر پہ کلاڑا مار دیا یہ بات کر کے. خیر اچھا سامعین گرامی قدر, بابا جی نے کلمہ پڑھوایا, یہ تو انہوں نے تسلیم کیا ہوا ہے اپنی ویڈیو میں. بابے نے کلمہ پڑھوایا, احمد رضا نے اس کتاب کو نعوذ باللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے قبولیت کی سند بھی دلوا دی, اور پھر خود کہتا ہے جو اس طرح کی بات کرے اس میں کوئی تعویل نہیں ہے, وہ کافر ہے. کوئی تعویل نہیں سنی جائے گی کہ وہ جی کیفیت میں تھے, وہ ایسا ہو گیا تھا, وہ ویسا ہو گیا تھا. اور چلو کیفیتیں بھی پکڑ لو, سلپ آف ٹنگ کہہ لو, ٹھیک ہے جی, مان لیا بفرض محال. میں مرزا انجینئر نہیں ہوں کہ میں تمہیں معافی مانگ لوں, میں نے تمہارے اکابرین رٹے ہوئے ہیں بیٹے. کبھی آنا, اشرف جلالی کو کیا مناظرے کے لیے ہے, تیری تو اوقات نہیں, تجھے اردو پڑھنا نہیں آتی, کبھی جلالی کو سامنے لا, پھر میں اسے بتاؤں گا اس کی اپنی کتابوں سے. تمہارے بابے رٹ کے بیٹھا ہوا ہوں یہاں پہ الحمدللہ. خیر سامعین گرامی قدر, آئیں انہی کی فقہی کتب کی طرف چلتے ہیں, ان کی کتب افتاء کی طرف, تاکہ انہیں بھاگنے کا کوئی موقع ہی نہ ملے. اب اس نے کلمہ پڑھوایا اپنے نام کا, حضرت نے بعد میں توبہ کس طرح کی, کیا معاملہ تھا, ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اب ان کی کتابوں میں کفر کی توبہ کیسے ہوتی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں. سب سے پہلے تو میرے پاس یہ موجود ہے جی, ان کے حضرت علامہ جلال الدین احمد امجدی صاحب کی فتاوی فقیہ ملت, یہ آپ سب نے اسکرین پر دیکھ لیا, فتاوی فقیہ ملت بریلوی, صفحہ نمبر 48 پہ بالکل واضح یہاں کفر سے توبہ کرنے کے بارے میں لکھتا ہے. اس پر لازم ہے کہ اپنے اس کفری بول سے باز آئے, اپنے اس کفری بول سے یعنی کہ اپنے کفریہ کلمے سے اعلانیہ توبہ استغفار کرے, تجدید ایمان اور بیوی والا ہو تو تجدید نکاح بھی کرے, تجدید ایمان بھی کرے, دوبارہ کلمہ پڑھے, اور تجدید نکاح بھی کرے. چلو جی, چاچی بھی گئی, چاچو نے کفر کیا, چاچی بھی رگڑی گئی, الحمدللہ. ٹھیک ہے جی, ویسے اور خوب, چاچی مفت میں رگڑی گئی, دوبارہ نکاح کرو جی. سامعین گرامی قدر, چاچی بھی رگڑی گئی. بیٹے مختار پہ بکواس کرو گے نا تو یہ تو ٹریلر ہے. میں اس چشتی رسول اللہ والے پھڈے پہ تمہاری وہ کتب افتاء, وہ رسائل, وہ تمہارے علماء کے فتوے لا کے تمہارے منہ پہ ماروں گا. الحمدللہ اشرا ختم ہو جائے گا, ویڈیوز کا دلائل ختم نہیں ہوں گے. خیر سامعین گرامی قدر, اب آگے ان کی نئی بونگی ہوگی. کیفیت تاری تھی, وجد میں آئے ہوئے تھے وہ چشتی صاحب جب انہوں نے کلمہ پڑھوایا. مراسیاں دا پیر سی, مراسیاں دا پیر سی, کیفیت تاری تھی, وجد میں آئے ہوئے تھے کہ کیا کر رہے تھے وہاں پہ, ٹونو ہوئے ہوئے تھے. خیر چلو مان لیا, کیفیت والی بات بھی مان لی, سلپ آف ٹنگ بھی مان لی, سبقت رسانی وہ بھی مان لی. اس کے باوجود توبہ کرنا لازم ہے. آؤ سامعین, یہ میرے پاس موجود ہے جی, فتاوی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بریلوی, صفحہ نمبر 46 پہ کفر سے توبہ کے بارے میں بالکل واضح انہوں نے یہاں پر لکھا. اگر جہالت اور لا علمی کی بنا پر ایسا ہو جائے تو پھر توبہ کے بعد وہ گناہ معاف ہو سکتا ہے, کیونکہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث پاک ہے, انما الاعمال بالنیات, وہ تو ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ اس سے یہ گستاخانہ الفاظ زبان سے نکلے ہیں لہذا اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا. توبہ اور تجدید اسلام کرنے کے بعد تعزیراً اسے تجدید نکاح بھی کرنا ہوگا, چاہے لا علمی میں کیا ہے, چاہے جہالت کی وجہ سے, چاہے سبقت لسانی کی وجہ سے, چاہے مسٹیک ہوئی ہے, پھر بھی اسے تجدید نکاح کرنا پڑے گا, پھر بھی اسے دوبارہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا پڑے گا. چاچی بھی فارغ, وہ ایمان سے فارغ, چاچی چاچے کے نکاح سے فارغ, الحمدللہ. اور چھیڑو مختار کے موضوع پہ ہمیں, چشتی رسول اللہ. سامعین گرامی قدر, چاچی تو مفت میں فارغ ہوگی. اب اگر کیفیت بھی طاری ہے اسے پھر بھی توبہ کرنی پڑے گی, چاچی سے پھر ویڈنگ سرمنی پوری اسے اتارنی پڑنی ہے.
लो जी, चाची मुफ्त में रगड़ी गई अंदर। हाँ समझ आई? कान खोल के तू और जलाली की पूरी कैबिनेट के मलवाने सुनो। पहली बात तो यह कि तुम्हें सुन्नियों ने खुद ठुड्डा मार दिया फितना खताइया किताब लिख के, ये कब्र तक तुम्हें किताब रुलाएगी। दूसरी बात, अगर जवाब देना है ना, बंदे के बच्चे बन के सारे दलाइल का रद्द करके जवाब दें। और सामईन गिरामी कदर, जो इसको सुनते हैं मैं उनसे मुखातिब हूं, वो सारे इसके पास जाएं, कुरान इसके सर पे रखें, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम दे के इससे पूछें, इसने आज तक मैंने जितने दलाइल इसको, जलाली को और इसकी पूरी कैबिनेट को दिए हैं, इसने जवाब दिया। मैं इसलिए से मुंह नहीं लगाता, खयानतकार किस्म का मौलवी है, उसमें अदालत नाम की चीज नहीं है। मरासी में बड़ा सैयद बना फिरता है, जाली सैयद। जवाब देना है ना तो सारे दलाइल का मुझे रद्द चाहिए, ठीक है? ये मेरी शर्त है, जवाब दे। जलाली के बाप को भी चुप के कब्र से ले आया, वो भी जवाब नहीं दे सकता। अल्हम्दुलिल्लाह। मुख्तार पे बकवास ना करें अब, चल फुट।